کسی بادشاہ کا ایک بڑا ہی عقلمند وزیر تھا۔ وہ وزیر اکثر یہ بات کہا کرتا کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ اپنی تلوار کو صاف کر رہا تھا، اس کی دھار کو تیز کر رہا تھا۔ اس وقت وہ وزیر بھی بادشاہ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اچانک تلوار بادشاہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر بادشاہ کے پاؤں پر گر گئی اور بادشاہ کے پاؤں کی ایک انگلی کٹ گئی۔ بادشاہ درد سے بلبلانے لگا، اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ وزیر جو بادشاہ کے پاس ہی کھڑا تھا، فوراً ہی اس کے منہ سے نکلا، بادشاہ سلامت، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ میری انگلی کٹ گئی ہے، خون بہ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس میں بلا اچھائی کہاں سے آ گئی؟ اس نے سپاہیوں کو بلایا اور حکم دیا کہ اس وزیر کو فوراً جیل میں ڈال دیا جائے۔ وزیر بادشاہ کے اس فیصلے پر بالکل بھی پریشان یا دکھی نہ ہوا، بلکہ جب سپاہی اسے جیل کی طرف لے کر جا رہے تھے تو پھر بھی اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ یہ کس طرح کا عجیب آدمی ہے، اس کو سزا ملی ہے، قید میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ اس وزیر کو قید ہوئے اب تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کرنے جنگل کی طرف گیا۔ وہ اور اس کے سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک ہرن کا پیچھا کرتے کرتے بادشاہ اپنے سپاہیوں سے الگ ہو گیا۔ ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے بادشاہ کو خیال تک نہ رہا کہ وہ گھنے جنگل کے اندر جاتا جا رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے ہرن جھاڑیوں میں کہیں غائب ہو گیا۔ اب بادشاہ نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ گھنے جنگل کے اندر بالکل اکیلا تھا اور راستہ بھی بھول چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اسے اپنے ارد گرد سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور پھر جھاڑیوں سے جنگلی قبیلے کے لوگ باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ وہ منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بادشاہ نے انہیں بتانے کی بہت کوشش کی کہ میں بادشاہ ہوں، لیکن ان کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ انہوں نے بادشاہ کو رسیوں سے باندھا اور اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں یہ خوبصورت انسان بہت پسند آیا تھا۔ وہ اسے اپنے دیوتا کے قدموں میں قربان کر کے دیوتا کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ بادشاہ کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ قبائلی اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ زور زور سے چلا رہا تھا، اپنی جان بخشنے کی بھیک مانگ رہا تھا۔ لیکن قبائلیوں کو اس کی بات کہاں سمجھ آتی تھی۔ وہ بادشاہ کو اپنے قبیلے میں لے گئے۔ پورے قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے ڈرم بجانا شروع کر دیے۔ قبیلے میں تو جیسے میلے کا سما بن گیا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کو نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، پھولوں کی پتیاں بادشاہ کے اوپر بکھیر دی۔ اب بادشاہ کو قربانی کے لیے بالکل تیار کر دیا گیا تھا۔ پورا قبیلہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہا تھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ بادشاہ کو اپنے دیوتا کے قدموں میں لے گئے۔ وہاں پر قبیلے کا سردار کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تیز دھار خنجر تھا، جس سے اس نے بادشاہ کو قربان کرنا تھا۔ اچانک اس سردار کی نظر بادشاہ کے پاؤں کی انگلی پر پڑی، جو کٹی ہوئی تھی۔ سردار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا تو ڈرم بجانے والے رک گئے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس آدمی کی قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں کمی ہے، اس کے پاؤں کی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ سردار نے اپنی زبان میں کہا، اگر ہم نے اس کی قربانی دی تو دیوتا خوش ہونے کی بجائے ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ لوگوں کے چہروں پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے جلدی جلدی بادشاہ کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور اسے آزاد کر دیا۔ بادشاہ اپنی جان بچنے پر بڑا خوش تھا۔
किसी न किसी तरह वो रास्ता तलाश करते करते महल तक पहुंच ही गया। महल पहुंचने के बाद उसने सोचा कि अगर मेरे पांव की उंगली ना कटी होती तो आज मैं जिंदा ना होता। और इसका मतलब है कि वो वजीर सही कह रहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस वजीर को फौरन रहा कर दिया जाए और मेरे सामने हाजिर किया जाए। बादशाह ने उस वजीर को उसके ओहदे पर बहाल कर दिया और पूछा, उस दिन मेरे पांव की उंगली कट गई थी और तुमने कहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और वाकई ऐसा ही हुआ। इस कटी हुई उंगली की वजह से मेरी जान बच गई। मुझे ये बात समझ आ गई है। अब तुम बताओ कि तुम 2 महीने जेल में रहे, कैद को बर्दाश्त किया, मुश्किल में रहे हो, इसमें तुम्हारे लिए क्या अच्छाई थी? वजीर ये बात सुनकर मुस्कुराया। हजूर, मैं आपका वजीर खास था और मैं हमेशा आपके साथ ही रहता था। अगर आप मुझ पर गुस्सा ना करते, मुझे जेल ना भेजते, तो उस दिन शिकार पर भी मैं आपके साथ ही होता और आपके साथ ही पकड़ा जाता। कबायलियों ने आपको तो आपकी कटी हुई उंगली की वजह से छोड़ दिया था, लेकिन वो मुझे कभी ना छोड़ते, क्योंकि मेरे जिस्म में कोई कमी नहीं है। अगर उस दिन आप मुझे जेल ना भेजते तो वो जरूर मुझे देवता के कदमों में कुर्बान कर देते। इसलिए ये अच्छा ही हुआ कि मैं जेल में था। इस तरह आपकी जान भी बच गई और मेरी जान भी बच गई। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगियों की तरफ देखें तो हमें एहसास होगा कि बाज़ दफा हम भी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। हमारे साथ भी कुछ बुरा हो रहा होता है और हम सोचते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि जो भी उस वक्त हुआ था अच्छे के लिए ही हुआ था। वो मुश्किल, वो तकलीफ तो असल में हमारे फायदे के लिए ही थी। असल में जो कुछ भी हमारे साथ होता है हम उसको अपनी सोच समझ के मुताबिक एवेल्युएट करते हैं, लेकिन हमारी तो सोच ही लिमिटेड होती है, महदूद होती है। और उसी महदूद सोच की वजह से हम किसी वाक़े की हकीकत को नहीं समझ पाते। असल में इस दुनिया में तो हमें अपने कर्मों का ही फल मिलता है। जो दूसरों के साथ अच्छाई करता है उसको आखिर में अच्छाई और खुशी ही मिलती है, और जो बुरे अमाल करता है उसको दुख और तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है। और अगर आप पर इस वक्त बुरा वक्त आया हुआ है तो आप यकीन रखें कि आपका बुरा वक्त गुजर रहा है और ये गुजर ही जाएगा, और आपका अच्छा वक्त आने वाला है। कुदरत आपको अच्छाई की तरफ लेकर जा रही है और कुदरत आपको हमेशा अच्छाई की तरफ ही लेकर जाती है, ताकि जो बुरा वक्त आपने गुजारा है उसका अच्छा बदला आपको दिया जाए। हमेशा याद रखें कि अगर कोई तकलीफ आपको मिलती है तो आप यकीन रखें कि वो तकलीफ वक्ती है। उस तकलीफ का बदला आपको अच्छाई की सूरत में जरूर मिलेगा। आपके साथ अगर कुछ बुरा भी हुआ है तो याद रखें कि वो अच्छे के लिए ही हुआ है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।